السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے تم دوست سمجھتے ہو وہ دشمن ہو بھی سکتا ہے، جسے تم دوست سمجھتے ہو وہ دشمن ہو بھی سکتا ہے، یہ انگریزی دوائیں ہیں، ری ایکشن ہو بھی سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارا ٹاپک بڑا تعجب خیز، بڑا حیرت انگیز ہے۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ بھی حیرت انگیز ہو گئے ہوں گے کہ آخر بات کیا ہے۔ جی ہاں، اس موضوع کو چھیڑنا بے حد ضروری تھا اور اس مسئلے پر گفتگو کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ امت کو گمراہیت سے بچایا جا سکے۔ ناظرین محترم، کس طرح سے بالی ووڈ انڈسٹری کا تبلیغی کرن، دیوبندی کرن کر کے 1400 سال سے چلے آ رہے عقائد اور نظریات کو بدلنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے فرقہ باطلہ وہابی دیوبندیوں کے عقائد کا فلمی انڈسٹری کے ذریعے، بالی ووڈ کے ذریعے پرچار اور پرسار کا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو تبلیغی جماعت کی تاریخ سن لینا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کیوں بنی اور تبلیغی جماعت کب بنی؟ اس تاریخ کو اگر آپ جان لو گے اور اس تاریخ کو اگر آپ مطالعہ کر لو گے تو یقیناً بہت سارے انکشافات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین محترم، ضلع مظفر نگر اتر پردیش میں ایک شخص سن 1844 میں پیدا ہوتا ہے جس کا نام الیاس اختر کاندھلوی رکھا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی ابتدائی تعلیم اپنے مقامی مدرسوں میں حاصل کر کر سن 1908 میں دارالعلوم دیوبند سہارنپور میں علم کی غرض سے داخلہ لیتا ہے۔ اس شخص کے اساتذہ یعنی جو ٹیچرز ہیں، ان کی فہرست میں سر فہرست رشید احمد گنگوہی کا نام بھی آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہی شخص جو 1908 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر فارغ ہوتا ہے اور یہی شخص 1926 میں میوات کے علاقے میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں یہ بات بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے اور اس کے عقائد اور نظریات کوئی الگ نہیں ہیں، بلکہ وہی عقائد و نظریات ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں اور جو دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ در حقیقت تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت کی ایک شاخ ہے اور دیوبندیت کی ٹیم بھی ہے، یعنی کہ پرانا شکاری نیا جال لے کر آیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اب آپ سوال کرو گے کہ تبلیغی جماعت فرقہ دیوبندیہ کی ٹیم بی کیسے ہے اور اس کی شاخ کیسے ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1857 عیسوی سے پہلے ہندوستان میں فرقہ دیوبندیہ یا تبلیغی جماعت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ضلع سہارنپور اتر پردیش میں سن 1866 عیسوی میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے ملا یعنی کہ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ وہی مدرسہ ہے کہ جس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں سے مسلمانوں کے اہل سنت کے 1400 سال سے چلے آ رہے عقائد اور نظریات کا رد کیا گیا اور اس مدرسے سے عقائد کفریہ اور نظریات باطلہ کا پرچار و پرسار کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جانے لگا اور امت مسلمہ میں فرقہ واریت پیدا کی گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ 1400 سال سے چلے آ رہے عقائد و نظریات کو ماننے والے مسلمان اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بدعتی قرار دیا جانے لگا۔ اس وقت میں مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے قلم سے قرآن و حدیث کی روشنی میں
فرقہ باطلہ کے کفریہ عقائد، دیوبندیوں کے کفریہ عقائد اور ان کے غلط نظریے کا رد بلیغ فرما کر مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیا اور دیوبندیت کو برہنہ کر دیا۔ ناظرین محترم، جب دیوبندیت برہنہ ہو گئی تو پھر پرانا شکاری نیا جال لے کر آیا اور دارالعلوم دیوبند کا اسٹوڈنٹ، وہی رشید احمد گنگوہی کا شاگرد مولوی الیاس کاندھیلوی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق و آداب، اصلاح اعمال اور دعوت و تبلیغ کا لبادہ اوڑھ کر اس کی آڑ میں جو ہے تبلیغی جماعت کی 1926 عیسوی میں بنیاد رکھی اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کے عقائد کو لوٹنا چاہا اور دیوبندی مکتبہ فکر کے کفریہ عقائد کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنا چاہا، مگر علماء حق نے اس کا رد فرمایا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ پھر زمانے نے کروٹ لی، وقت بدلا، دور بدلا، حالات بدلے اور یہ احساس کیا گیا کہ لوگ ماڈرنائزی کے طرف متوجہ ہونے لگے ہیں، لوگ فلمی انڈسٹری سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، مسلمان جو ہے اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا میں ملوث ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اہل سنت یہ منور فاروقی کے دیوانے بنے جا رہے ہیں، یہ ٹیم 07 عدنان کے دیوانے بنے جا رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک اسٹار ثنا خان ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو تبلیغی جماعت نے پھر اپنا روپ بدلا اور پرانا شکاری نیا جال کے تحت انہوں نے منور فاروقی پر اپنا جادو چلایا۔ منور فاروقی اور عدنان وغیرہ اس طرح سے تمام جو ہے فلمی کلاکاروں کو انہوں نے تبلیغی جماعت میں لے کر گئے، ان کی ویڈیوز بنائی اور عام کی، تاکہ جو ان کے فین ہیں وہ تبلیغی جماعت سے جڑ جائیں، ان کے جو فین ہیں وہ تبلیغی جماعت میں جائیں، 3 دن کی جماعت میں جائیں، 10 دن کی جماعت میں جائیں، 40 دن کی جماعت میں جائیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آج ناچنے گانے کا زمانہ ہے، آج جو ہے ناچ گانے کا، کامیڈی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، لہٰذا اسی کو اپنا ہتھیار بنایا جائے اور اسی سے تبلیغی جماعت کے نظریات اور ان کے عقائد کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منور فاروقی کا عالم کیا ہے، اس کی حالات زندگی کیا ہے۔ وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ کوئی فاضل نہیں ہے، وہ کوئی دیندار نہیں ہے، وہ ایک دنیا دار آدمی ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کو جھوٹ بول بول کر ہنساتا ہے، کامیڈی کرتا ہے، اور ابھی آپ اس کی زندگی دیکھیے، ناچ گانے میں گزر رہی ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت نے اس کو اپنے مرکز میں بلا کر اور اس کو جو ہے مرکز میں اس کے مائک اس کے سپرد کر کے اور اس سے بیان کروایا جا رہا ہے۔ یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جو لوگ ان کے فین ہوں گے وہ خود بخود تبلیغی جماعت کی طرف جائیں گے۔ للہ باللہ مسلمانوں، آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے فین ہیں، آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو کس گڑھے میں لے جا کے ڈال رہا ہے۔ حضرات محترم، نہ جانے منور فاروقی اور ثنا خان اور عدنان جیسے لوگوں نے کتنے ہزارہا لوگوں کو تبلیغی جماعت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا ہے۔ لہذا ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن، دین، یہ ٹک ٹاکر، نچنیے گویے اور کامیڈینس والوں سے نہیں سیکھنا ہے اور نہ ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں دین سیکھنا ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے، اولیاء سے، کیونکہ یہی ہمارے آئیڈیل ہیں اور یہی ہمارے رہنما و پیشوا ہیں، یہی ہمیں صحیح دین دیں گے اور انہوں نے ہی ہمیں دین عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر و مکر و فریب سے ہم کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔